الحمدللہ ہم نے پچھلے درس قرآن میں سورۃ الناس کا آپ کے سامنے سورۃ الفلق کا آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ پیش کیا تھا کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا سورۃ الناس کے نازل ہونے کا جو واقعہ تھا اور سورۃ الفلق، دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا تھا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دھاگے تھے، یعنی کہ جو آپ کے کنگھی کے جو دندانے تھے، ان کو باندھ دیا تھا، اس پر کوئی دم کر کے پھونکا تھا، تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو کام کر لیا وہ لگتا تھا کہ نہیں کیا، اور جو نہیں کیا وہی لگتا تھا کر لیا۔ تو پھر 6 مہینے کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 فرشتے کی زیارت ہوئی، میں نے بتایا تھا، پھر انہوں نے آگے بتایا کہ آپ پر جادو ہو گیا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کے وہاں اس جگہ پر گئے جہاں یہودی نے دفن کیا ہوا تھا، تو پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دندان نکالے، تو جس طرح وہ 11 گیڑے لگی تھی اس پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گیڑا کو کھولتے، تو اس طرح 11 گیڑے کھل گئی اور 11 آیتیں یوں نازل ہو گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے واقعات کا جو واقعہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو ہو سکتا ہے، اور جادو آج کل کروایا بھی جاتا ہے، غلط کام ہے، اگرچہ غلط کام ہے لیکن جادو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی ہوا، لیکن خالی ہوا اس کے بعد ہمیں خالی ہونے سے نہیں، ہمیں سبب بھی بتا دیا کہ اگر ہو جائے تو پھر یہ ذریعہ اختیار کر لیں۔ تو آج انشاءاللہ سورۃ الناس تھوڑی سی ہماری باقی تھی، اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیں کہ سورۃ الفلق میں ہم نے دنیا آخرت کے جتنے بھی شرور تھے اس کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگی تھی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے ہمیں پناہ دے دیجئے کہ جو آپ نے پیدا کیا، چاہے وہ آخرت کا شر ہو چاہے وہ دنیا کا شر ہو۔ لیکن سورۃ الناس میں جو آج ہم پڑھیں گے، اس میں جو دنیا کا جو شر ہے وہ ہم اس سے پناہ مانگیں گے۔ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا جو شر ہے نا انسان کے لیے، جو سب سے بڑا مصیبت کا ذریعہ ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمیں دنیا میں بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسی صورتیں ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ تو سورۃ الناس میں ہم شیطان کے بارے میں پڑھیں گے، شیطان سے پناہ مانگیں گے۔ تھوڑا سا آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے اے نبی جی، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اور پیچھے بھاگنے والے شیطان کے وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو ہے جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں، دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 اپنے لقب ذکر کیے۔ رب، پہلے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، دوسری بات فرمایا مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، تیسرے نمبر پر فرمایا الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ حالانکہ دیکھا جائے رب بھی اللہ ہے، ملک بھی اللہ ہے، اور الہ جو ہے وہ بھی اللہ ہے۔ تو یعنی کہ رب جو ہے وہ اپنی جتنی بھی نیچے اس کی رعایا ہوتی ہے، جتنی بھی اس کے نیچے تحت قوم ہوتی ہے، رب اس کو دیکھتا ہے، بادشاہ اس کو دیکھتا ہے۔ ملک جو ہے وہ بھی اس طرح جب مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی قوم کا خیال رکھتا ہے۔ الہ جو ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس کے نیچے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں اس کے جو اس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کی خیال کرتا ہے۔ تو تینوں اللہ رب العزت کے بڑے بڑے لقب یہاں پر ذکر کیے، یہ اس لیے ذکر کیے کہ آگے جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، وہ سب سے بڑا تمہارا دشمن وہ شیطان ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے تینوں جو ہے وہ لقب کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ آگے جو چیز آنے لگی ہے وہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو آگے وہ کیا چیز ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو کہ بھاگتا ہے۔ خناس کہتے ہیں بھاگنے والے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو کہ بھاگتا ہے۔ یا شیطان کا لفظ ذکر نہیں کیا لیکن اس کا ایک صفت ہے بھاگنے کی، وہ ذکر کی۔ بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کا تذکرہ کرتا نہیں ہے، اللہ اپنے رب کو تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے۔ جس طرح فوراً اللہ رب العزت کا تذکرہ کرتا ہے شیطان پیچھے کو بھاگتا ہے۔ جس طرح ہم نے کوئی جو ہے، جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے جب شیطان نماز میں بھی بعض اوقات قریب آ جاتا ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے انسان اور بندہ، تو شیطان الٹے پاؤں پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تینوں لقب کو ذکر کیا، فرما دیجیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے الہ کی۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں جو کہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دل میں ایسا خیال آ جاتا ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں ایسا خیال آ جاتا ہے
جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، غلط غلط خیال آ جاتے ہیں. جس طرح آج کل کے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا الہاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے. الہاد کہتے ہیں کہ لوگ اپنے خدا کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے پڑھا لکھا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے، یونیورسٹیز کالجز مدارس ہر جگہ پر ہے. تو جو یونیورسٹیز اور کالج کے جو اکثر طلباء ہیں وہ اکثر سوال کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جو لوگوں کو شک میں ڈالے. اکثر لوگ آپ کو طلباء آج کل پریشان ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ مغرب سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تو جو مغرب سے پڑھ کے آتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا ذہن بھی تھوڑا سا خراب ہو، یہ اپنے علماء سے دور ہوں، اپنے اچھے جو بزرگ ہیں ان سے دور ہوں. تو لہذا الہاد اس کو کہتے ہیں. تو الہاد آج کل بہت اس وجہ سے پھیلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے مالک سے لوگ جو ہے نا شر میں مبتلا کرتے ہیں کہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، تمہارا کوئی مالک نہیں ہے. تو شیطان اس طرح جس طرح ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وسوسہ، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اپنے رب سے دور ہو جائیں. ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر اللہ رب العزت نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان بھی بڑا دشمن ہے. شیطان کس سے بڑا دشمن ہے؟ انسان کے دیکھا جائے نا دو دشمن ہے، ایک انسان کا خود انسان دشمن ہے اور ایک انسان کا شیطان دشمن ہے. اگر بعض اوقات انسان دشمن کسی انسان کا ہو جائے تو بعض اوقات اس سے بندہ صلح کر لیتا ہے، اس سے مال دے دیتا ہے، یار یہ میں سے پیسے پکڑے ہیں میں سے لڑائی نہ کرے صلح کر لیں، یہ تیسرے بندے کو بیچ میں داخل کرتا ہے بھائی میری اس سے صلح کرا دے. لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس سے صلح نہیں ہو سکتی. شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس سے صلح نہیں ہو سکتی. اس سے صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو ہمیں اس سے بچا سکتی ہے، وہ کہ اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں پناہ مانگنا. وہ اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو شیطان سے ہمیں بچا سکے. نہ شیطان سے صلح ہو سکتی ہے بلکہ شیطان کے خلاف چلنے کا حکم دیا گیا، اور شیطان سے نہ ہماری جہاں دوستی ہو سکتی ہے. اسے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا بڑا دشمن ہے. تو پھر یہاں پر شیطان کی علیحدہ سے تذکرہ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، یہاں تک کہ تمہارے انسانوں سے بھی بڑا دشمن ہے. تو اس سے پناہ مانگنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. شیطان کا جو اس کا جو محل ہے، دیکھیں اطاعت کا عبادت کا جو اصل بندہ تیار ہوتا ہے وہ دل سے تیار ہوتا ہے. اگر انسان کے دل پہ تھوڑی سی محنت ہو جائے، اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے تو اس کا پہلے دل بنتا ہے، پھر اس کا دماغ بنتا ہے، پھر اس کے اعضاء نماز کی طرف آتے ہیں اور تلاوت کی طرف آتے ہیں. تو جو سب سے بڑا محل ہے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ تمہارا دل ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تمہارا پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تمہارا پورا جسم خراب ہے. یعنی کہ دل جب دل سے کسی چیز کو چاہا جائے نا، چاہا جائے اس سے محبت ہو جائے تو پھر دل کے علاوہ باقی تمام اعضاء جو ہے نا وہ اس کے خلاف بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے. تو لہٰذا شیطان کا جو محل ہے وہ دل ہے، یہاں پر وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ کس طرح ان کو لوگوں کو ہٹایا جائے. اور اسی طرح جو اللہ کا جو بھی محل ہے جہاں پر ہمارے اللہ بستے ہیں، اللہ کی محبت بستی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی دل ہے. تو لہٰذا ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتے، یا تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی یا تو شیطان کا شر ہوگا. اسی وجہ سے بتا دیا کہ سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہو، شیطان ہم سے دور بھاگتا رہے. اس وجہ سے اس کا محل بھی بتا دیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان نہ دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے نہ اپنے جسم میں کسی اعضاء میں ہاتھ پاؤں میں وسوسے ڈالتا ہے، بلکہ سیدھا ڈائریکٹ دل پر حملہ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا من الجنۃ والناس، جو کہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. دراصل شیطان جو تھا وہ حقیقتاً جن تھا. شیطان آج کل جتنے بھی جنات، کچھ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں، تو شیطان بھی جن تھا لیکن آخر میں یہ برا جن ہوگا جس کی وجہ سے اس کو ابلیس کہا گیا. شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وسوسے ڈالنے والا جو کہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈالنے والا جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. جن وسوسے ڈالتا ہے یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی بات، یعنی کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. لیکن انسان کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ انسان کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ بعض اوقات انسان ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اگلے بندے کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے. کسی کو لڑوانے کے لیے کون کام کرتا ہے؟ شیطان تو نہیں آتا، انسان ہی آتا ہے. بعض اوقات دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ تیسرا بندہ آ کے میرے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی پیدا کر دے، مجھے نہیں پتا لگے گا، یا میرے پاس آ کے آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دے، تو یہ تیسرا بندہ آ کے وسوسے ڈال گیا نا. تو بعض اوقات شیطان کی جگہ انسان بھی آ کے لوگوں کا گھر خراب کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے، لوگوں کے دماغ میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. پھر ایسے یہ بات ہمیں سمجھ آئی، کبھی بھی کوئی بندہ ہمارے پاس آ کے کسی تیسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو بغیر اس سے پوچھے جس بندے کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، بغیر اس سے تحقیق کے اس پر کبھی بھی لان تان گالیاں اور تہمتیں نہیں لگانی. جس طرح عورتیں اکثر یہ کام کر جاتی ہیں جلد بازی میں، کسی بندے نے کہا کہ فلاں بھائی نے آپ کو یہ کہا، برے القاب سے آپ کو یاد کرتا ہے، تو آپ اس فلاں کے بعد جائیں، پہلے اس سے تحقیق کریں کہ بھائی پہلے تو کہیں بھی میں نے معاف کر دیا اس کو، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، اگر اسے کہہ دیا ہوگا غلطی سے کہہ دیا ہوگا، لیکن اگر زیادہ کوئی بڑی بات ہے تو پہلے اس سے سلام دعا کریں، بٹھائیں، چائے پلائیں، بھائی آپ نے میرے بارے میں بات کی
کی ہے یہ نہیں کی. اگر وہ کی ہے تو اس سے پوچھے بھائی کیوں کی ہے. اگر اس نے نہیں کی تو تیسرے بندے کو پکڑے جس نے آپ کے دل میں آ کے آپ کے ذہن میں آ کے یہ بات کی کہ بھائی فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا. کیونکہ آج کل ہمارے اکثر جو گھر ہیں وہ اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. لڑائیاں نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں ہوتی, بس تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے, وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اس کو بڑا چڑھا کر اتنا لمبا بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے. بس وہ اگلے بندے کہتے ہیں بھائی ہماری تو اصل وجہ یہ لڑائی کی, ہم تو دور ہی ہوں گے. طلاقیں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ بیوی کے درمیان شیطان بعض اوقات غلط گمانی پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارا میاں باہر کسی اور سے غلط تعلقات قائم کر رہا ہے, کہ شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں غلط تعلقات قائم کرنے کی بات کر دیتا ہے, حالانکہ بات کچھ نہیں ہوتی. ایک دفعہ دونوں پاس بیٹھ کے گفتگو کر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, لیکن شیطان بدگمانیاں دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اور انسان بھی بعض اوقات ایسے انسان ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نیک انسان بھی ہیں دنیا میں, برے انسان بھی ہیں. تو انسان پہلے تحقیق کرے, پھر تحقیق کرنے کے بعد جو ہے پھر حقیقت جانا کہ ہاں بھی کیا سچ ہے یا برا. تو بہرحال یہ سورۃ الناس تھی. ایک اور آخری میں یہ بات رہ گئی کہ اللہ رب العزت نے شروع میں سورۃ فاتحہ کا تذکرہ کیا, الحمدللہ رب العالمین. آخر میں سورۃ الناس لائے اور سورۃ الفلق لائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا نا کہ ہم سورۃ فاتحہ میں دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو ہمارے اسباب تھے وہ تو قرآن مجید میں آ گئے, لیکن سیدھے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے اسباب ہیں وہ یا تو جنات ہوں گے, یا تو وہ شیطان ہوں گے, یا تو وہ انسان ہوں گے. تو آخر میں اللہ رب العزت شروع سورۃ فاتحہ سے کیا, آخر میں اللہ رب العزت یہ دونوں صورتیں لائے کہ بھائی اگر تمہیں سورۃ فاتحہ کے جو راستے میں چلنے کی تم میں سے دعائیں مانگ رہے ہو, اس میں اگر تمہیں یہ چیزیں رکاوٹیں کرے نا شیطان انس وغیرہ, تو تم فوراً سورۃ فلق پڑھو, سورۃ الناس پڑھو, تمہاری رکاوٹ دور ہو جائے گی اور تم سیدھے راستے پہ چلو گے. تو یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الناس میں فرمایا. تو بہرحال کسی پیر کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے سورۃ الفلق کو ورد کریں, سورۃ الناس کو 3 دفعہ پڑھیں, رات کو پڑھتے ہوئے. اللہ کے نبی کا معمول تھا. تو ایسا کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی, کوئی وسوسہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. ہمارے آج کل غلطی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بغیر کسی عالم سے پوچھے, بغیر تحقیق کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اتنی بہترین صورتیں دی ہیں, ادھر ادھر کیا بھٹکنا. تو لہٰذا سورۃ فلق سورۃ الناس دراصل پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں. تو لہٰذا جب بھی سوئیں یا جب بھی نماز کے بعد جب بھی فارغ ہو تو ان دونوں صورتوں کا سورۃ الاخلاص کو بھی ساتھ ملا لیں. تو انشاءاللہ کوئی چیز, کوئی عصیر وغیرہ, کوئی جادو وغیرہ آپ کو انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا